तो प्यारा है, पावे नहीं माने जनिया फिर भी हमारा है। खिच दी ये डोरी वीरा झूले विच पाके, देंदी ये लौरी शीमा नस्लों न चाचे बाबे शक न काईए। असां ते तां भी जिंदड़ी एदे ना लाईए। लबली खुदाई वीरा झोली विच पाके, देंदी ये लौरी शीमा कहंदी ये शीमा वीरे मुल नहीं लभदे। कहंदी ये शीमा वीरे मुल नहीं लभदे। मैनू जो वीरा मिलिया ए फजल ने रब दे। लुट लई खुदाई मैं ते प्यार एदे नल पाके, लेंदी ये लौरी शीमा। अल्लाह जड़ियां पैना वीरा नू तरसियां, शीमा दी लौरी सुन के अखां ने बरसियां। तू ओना नू वीर दे दे फजल फरमा के, देंदी ये लौरी शीमा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات لوگ واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا حضرات و حاضرین اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک کے اندر جس مقام نو میں اس وقت صحابات کے سامنے تلاوت کیتا ہے قرآن دا ہی مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 117 اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنی قدرت کا اظہار اپنے اختیارات ان کا اعلان کہ وہ مالک کنا قدرتاں والا ہے اور کنے اختیارات کا وہ مالک ہے بڑے ہی مختصر لفظوں کے اندر اللہ پاک نے اپنی ذات متعلق بڑی جامعیت کے نال بات نو بیان فرمایا بڑی توجہ کے نال اللہ کا قرآن
اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نوٹ فرماؤ کہ اللہ پاک نے قرآن دے اس مقام تے کس بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے اور دیگر کی ایک مقامات تے ان دے متعلق ہی باتاں ملدیاں جلدیاں کہ اللہ دے قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ ایک بات نوں کتے مختصر بیان کرتا ہے اور دوسرے مقام تے اللہ تھوڑی جی ہوتی اور وضاحت اور تیسرے مقام تے انہوں اور زیادہ کھول کے بیان کرتا ہے۔ وہ مالک اگر یہ توفیق عطا فرمائے کسی قرآن تے غور کرنے والے قرآن تے فکر کرنے والے اور کچھ ٹائم قیمتی لمحات جو کٹ کے اللہ پاک دے قرآن تے اگر غور و فکر کرنے لگ جائیے ایک ایک بات بھی بندہ سمجھے نا ایک ایک بات ظاہر بات ایک سفر شروع ہو جائے گا تو جدو بندہ سفر شروع کرے پھر اختتام ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی منزل تے کسی نہ کسی مقام تے انسان پہنچ ہی جاتا ہے لیکن صرف سوچتا ہی رہے ارادہ ہی کرتا رہے سفر شروع نہ کرے آغاز نہ کرے تو پھر ظاہر بات ہے جتھے ہے اوتھے دا اوتھے ہی۔ اس واسطے قرآن دا اسلوب بڑا پیارا یہ تو محبت محسوس ہو انسان کرتا ہے کہ جیڑا اس قرآن تے غور و فکر شروع کرتا ہے اور انہیں تے سوچو بچار انہوں پڑھنا سمجھنا اندھی گہرائی چ اترنا شروع کرتا ہے نا انہوں یہ لذت محسوس ہوتی ہے کہ اس قرآن دے اندر کی اور بڑی توجہ نال اللہ دے قرآن دے نہ لفظاں دے غور کریا جائے کہ اللہ پاک دے قرآن نے اس مقام تے کس بات کا اعلان فرمایا۔ اعتراض پچھلی آیت اندر بھی سی کہ مشرک کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ دی اولاد ہے جواب دیتا کہ وہ پاک ہے سارا کچھ جو زمین و آسمان چوندا ہی ہے ہر چیز ان کی فرما بردار ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں اور اس مقام تے بھی جواب کا ایک انداز اختیار فرمایا بدیع السماوات والارض نوکھی انداز دے نال نئے سرے تو جن کی کوئی نظیر کوئی مثال کوئی نمونہ سابقہ نہ ہوئے بنان والا زمین آسمانوں اور زمینوں آسمان اور زمین انہوں بنان والا انہا موجد ایجاد کرن والا بنان والا بغیر سابقہ کوئی مثال کوئی نمونہ انہیں تو بغیر ہی بنان والا عرش والا رب او مالک او خالق اور بات چھوٹی بات نہیں کہ اتنی زیادہ وسیع و عریض زمین ایک نہیں 7 زمینہ اور آسمان ایک نہیں 7 آسمان اتنے وسیع و عریض پھر پہلے کوئی مثال بھی نہیں کہ اس طرح یا نمونہ کوئی ہوئے وہ بھی نہیں نئے سرے تو بنان والی ذات بدیع
ابتداء کرنے والی، ایجاد کرنے والی، ادا موجد اس والا رب ہے۔ ان لفظوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس سے آئندہ ہی دوسرا حصہ کہ اللہ جدو بھی کسی کام دا فیصلہ کر دے نے اندے واسطے وہ مالک کتا با اختیار ہے اور کنے اختیارات دا وہ مالک ہے کہ صرف انہیں کہنا ہے کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ معاملہ جس طرح دا مرضی ہوئے، زیادہ وسیع و عرید ہوئے، کھلا ہوئے، انوکھا ہوئے، جس طرح دا مرضی ہوئے، لیکن وہ فیصلہ کر لوے کہ کام کرنا ہے تو پھر اس مالک کو صرف انہیں کہنا پڑتا ہے کن فیکون، بلکہ تو اس حاجت تو بھی پا کے ان اختیارات والا۔ اور قرآن کی اس آیت اندر بھی اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور دوسرا مقام بھی قرآن کا سامنے رکھیے کہ اللہ پاک نے قرآن نے دوسرے مقام تے بھی اعلان فرمایا سورہ انعام میں، اور اللہ دا قرآن نے، اور اللہ دے قرآن نے سورہ انعام دے اندر بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اس بات کا تذکرہ بھی بیان فرمایا کہ وہ مالک کتنا اختیارات والا اور کیسے تصرف والا وہ مالک ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دے وہ تھے بھی یہی لفظ استعمال کیتے، عنوان این نال ہی ملتا جلتا عنوان نے اس صورت اندر بھی۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے اس مقام تے بدیع السماوات والارض، نئے سرے تو بنان والا، شروع تو بنان والا، آغاز اندر بنان والا کون؟ بدیع السماوات والارض، آسمانانو زمینانو بنان والا کون ہے؟ وش والا رب ہے۔ اولاد دی بات کرتے ہو، فرمایا بدیع السماوات والارض، نئے سرے تو بنان والا کون؟ آسمانانو زمینو بنان والا اللہ ہے۔ اور اس لیے اندر اگر اس مقام پہ دیکھا جائے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اس مقام پہ ایسی کے لوگ آتے ہیں کہ اللہ دی اولاد ہے، اولاد ہے۔ اور اس مقام پہ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، فرمایا کہ وہ لوگ بنا دینے اللہ دے شریک جنانو، یہ جنہ دی مخلوق نو رب دا شریک بنا دینے۔ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ، یہ گویا کہ جنانو اللہ دا شریک بنا دینے تے انہوں پیدا کرن والا کون؟ انہاں جنانو پیدا کرن والا کون؟ تے جیڑے شریک بنا رہے ہیں وہ بھی انہوں پیدا کرن والا کون؟ رب رحمان ہی انہوں پیدا کرن والا، انہوں بھی پیدا کرن والا رب ہے۔ جنہوں شریک بنا رہے ہیں انہوں بھی پیدا کرن والا رب ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کرتے نے اس رب واسطے بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی بغیر علم، انہوں کو علم ہی موجود نہیں تھا۔ سبحانہ، او پاک نہ سارے معاملاتوں، سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ پاک بھی ہے، بلند و بالا بھی ہے۔ ان چیزوں تو جو یہ بیان کر دینے وہ مالک دے اختیار والا۔ فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل
شيء وهو بكل شيء عليم. فرمایا کہ نئے سرے تو بنانے والا، نوکھے انداز نال بنانے والا آسمان زمین نو، انا یکون لہ ولد، اون دے واسطے اولاد کس طرح ہوئے گی؟ اولاد کہن والے ہو، بیٹے کہن والے ہو، بیٹیاں کہن والے ہو، اون دے واسطے اولاد کس طرح ہوئے گی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اون دی تے بیوی کوئی نہیں دی، او تے بیوی دیاں ضرورتاں تو بھی پاک ذات ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، اون دی تے بیوی کوئی نہیں. وخلق کل شیء، تے ہر چیز نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز نو جاننے والا بھی ہے، ہر چیز نو پیدا کرنے والا بھی ہوئے، ہر چیز نو جاننے والا بھی ہوئے. تے نال فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اے اللہ جیڑا ہے تہاڈا رب ہے، تہاڈا رب. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، اے تہاڈا رب ہے، تہاڈا پروردگار ہے. ایندے تو علاوہ کوئی عبادت دا حقدار نہیں دا، عبادت دا حقدار اے ہوئی ہے. فرمایا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز نو پیدا کرنے والا ہوئے تے عبادت بھی اوندی کرنی ہے. یہ نہیں پیدا کرنے والا کوئی اور ہوئے، عبادت کسے اور دی ہوئے، یہ تے انصاف والیاں گلاں نہیں دیا. فرمایا ہوا خالق کل شیء، وہ ہر چیز دا خالق ہے. جڑا خالق ہوئے گا عبادت دا حقدار ہوئی ہے. جدو خالق کلا ہے تے عبادت دا حقدار بھی کلا ہی ہے. فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز دے کار ساز ہے، ساری نگرانی کنٹرول دے گلائیو مالک ہے. وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز دے کنٹرول ہوندا کار سازی اس مالک دی ہے. پتہ چلیا قرآن دے اس نہ دو مقاماتوں کہ نوے سرے تو بنان والی ذات ہوئے، ہر چیز دا خالق ہوئے. اور اے عقیدہ مشرکین دا بھی ہے. اگر مشرکین نو پوچھیا جاندا نا آسماناں نو بنان والا کون ہے، زمیناں نو بنان والا کون ہے، تے مشرکین جواب جڑا دیندے اللہ دے قرآن نے سورہ فرقان دے اندر اور دیگر کے ایک مقامات اس بات دا تذکرہ کیتا. اور سورہ فرقان دے اندر اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے بات نو سمجھایا کہ جدو انہاں مشرکان دے کولوں پوچھیا جاندا کہ زمین آسمان نو بنان والا کون، تے جواب کی دیندے آندے اللہ ذوالجلال. اللہ ذوالجلال سورہ مومنون نے قرآن اللہ دا اور اللہ دے قرآن نے اس مقام تے اعلان کر کے بات کو سمجھایا کہ نویں سرے تو جدو بنان والی ذات اللہ دی آسماناں نو زمیناں نو، اور اس بات کا اعتراف کرنے والے کو مشرک لوگ، بتاں دے پجاری لوگ، انہاں لوگاں دا بھی عقیدہ، انہاں لوگاں دا بھی نظریہ ہے. اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں اللہ فرماندے نے والا ان اگر پوچھے جاندے نے انہاں لوگاں نو قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، انہاں سات آسماناں دا زمیناں دا رب کون ہے، رب کون ہے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تے مشرکیاں دے سیقولون للہ، وہ یہی بات کہہ دے کہ اللہ ذوالجلال. قل افلا تتذکر، قل افلا تتقون،
رب کو ڈرتے نہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے. اور سورہ زمر دے اندر اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے اس بات کو اس طرح سمجھایا. فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. سونے انہوں پوچھو آسمانہ زمینہ بنان والا کون ہے، انہوں پیدا کرنے والا کون ہے، انہوں دی طرف جڑا جواب آئے گا جواب ہی ہوئے گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ ذوالجلال ہے، اللہ ذوالجلال تو علاوہ کوئی نہیں. اور اس سے بعد تذکرہ اللہ دے قرآن دیا ان آیتوں دے اندر ہے بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور اللہ پاک دے قرآن نے ایک اور مقام تے بڑے پیار دے نال بڑی محبت دے نال اس بات دا تذکرہ بیان فرمایا. اس سورۃ آل عمران اور اللہ دا قرآن ہے اور اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے اس سورت دے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال بیان کر دیا. یہی الفاظ اوتھے بھی اللہ نے استعمال فرمائے. اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. فرمایا بے شک عیسیٰ علیہ السلام دی مثال اللہ ذوالجلال دے ہاں کمثل آدم آدم علیہ السلام دی مثال دی طرح ہے. خلقہ من تراب پیدا کیتا انہوں مٹی تو ثم قال له کن فیکون. پھر کیا کیے کن فیکون ہو جاتے بس ہو گئے. آدم علیہ السلام کو مٹی تو بنایا، مٹی تو بنا کے اس مالک نے اپنے حکم دے نال انہوں پھونکیا اور انہوں انسان بنا دیتا. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال کی ہے کہ باپ نہیں دا بغیر باپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر کے اپنی قدرت اپنا اختیار اس مالک نے دس دیتا. اس واسطے دونوں دی مثال نو کٹھا بیان فرما دیتا. جویں ادھر بات ہے باپ نہیں ماں نہیں بغیر ان چیزوں تو اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو اپنے اختیار دے نال بنایا. اسی طرح مثال دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بیان کر کے اس مالک و خالق نے یہ انداز اپنایا کہ ادھر بھی حکم ربی ادھر بھی حکم ربی ہے. وہ مالک اختیار والا ہے، صرف اتنی بات کہتا ہے کہ کون ہو جا فیکون بس ہو جاتا ہے. اور وہ مالک اختیار والا جن دے بارے اندر ہر سوال رب نے اپنے قرآن دے اندر بہت سارے مقامات اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یفعل ما یرید. وہ مالک وہ خالق کیسا مالک تھے کیسا خالق ہے اور کیسی قدرت اس مالک دی کتنا پیارا اختیار اس مالک دا. ان اللہ یفعل ما یرید. بے شک اللہ کردا ہے جو ارادہ کردا ہے اور جو ارادہ کرے ان کرن دے قادر ہے وہ مالک ان قدرتاں والا ان اختیارات والا. ایک اور مقام اس
مقام دے نال ملدا جلدا. یہ سورہ یاسین قرآن اللہ دا ہے اور اللہ دے قرآن نے سورہ یاسین دے آخری رکوع دے اندر تذکرہ کردے ہو اس مالک دی قدرت دا اون دے اختیارات دا تذکرہ کردے ہو. اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا اس بات دا کہ وہ مالک کتنا قدرت والا. اے انسان جن دی تخلیق اس مالک و خالق نے کی تھی. آج اے انسان اس مالک نو سمجھن واسطے تیار نہیں, انہوں جانن واسطے تیار نہیں, اور اللہ دے سامنے مسالہ بیان کرتا ہے انسان. اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کیتا سورہ یاسین دے اندر. اللہ فرماندے نے کہ انسان میرے واسطے مسالہ بیان کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا, اور بیان کرتا ہے ساڑھے واسطے مسالہ انسان, اور اپنی تخلیق نو بھول گیا ہے, اپنی پیدائش نو بھول گیا ہے. اور انسان کی اندر قال من یحیی العظام وہی رمیم وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم. انسان آندا کہ ابو سیدھا ہڈی جڑی گل سڑ چکی ہے اینو کون اٹھائے گا, اینو زندہ کون کرے گا. ایک کافر نا وہ سیدھا ہڈی گلی سڑی ہڈی نو اٹھا کے لے آ رہے ہیں. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرامی دے کول جدو ہڈی لے کے آ رہے ہیں تے نال آندا کی نال انہوں بھوردا جا رہے ہیں, بھوردیاں تے اے بات کہہ رہے ہیں, یہ بات کہ آ ہڈی جڑی ایڈی کو سیدھا ہو چکی ہے, گل چکی ہے, سڑ چکی ہے, اے دے پلے ہی کچھ نہیں, اینو زندہ کون کرے گا. اے وہ لوگ نے جنہ دا آخرت ایمان نہیں, آخرت منکر لوگ نے, اور مثال بیان کر رہے ہیں اشوال رب دے بارے اندر کہ اینو کون زندہ کرے گا. تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اعلان کیتا عرش والے دے حکم دے نال. عرش والے رب نے فرمایا میرے محبوب جواب دیو انہاں لوکاں نوں جواب. وہ جواب کی دی قدر قرآن دی روشنی اندر غور کریا جے. فرمایا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم. فرمایا میرے محبوب جنہ دا عقیدہ یہ نظریہ سوچ تے فکر ہے کہ مرن تو بعد کوئی زندہ نہیں کر سکتا, کوئی زندہ کرن دے قادر نہیں. میرے محبوب انہاں لوکاں نوں جواب دیو جواب. قل یحیی الذی انشأها اول مرہ, اینو او زندہ کرے گا جس مالک نے اینو پہلی دفعہ پیدا کیتا, پہلی دفعہ بنایا. اور جیڑا مالک پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے, دوبارہ بھی زندہ کرن تے قادر ہے. وہ مالک تے ہوئے بغیر نمونے تو بنانے والا ہے. ہن تے پھر نمونہ موجود ہے, انہوں مشکل پہلے بھی نہیں, مشکل ہون بھی نہیں, ان دیا قدرت ہی ایسی نے. قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اور اللہ ذوالجلال جن نے پیدا کیتا ہے انہوں کوئی بھی تخلیق بھلی یہ نہیں بھولے کھانا کیا ہوئے پہلے پتہ نہیں کس طرح بنایا سی. ہر تخلیق نو لگ لگ جانن والی ذات بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. تے نال ہی اللہ فرماندے نے الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. فرمایا او ذات زندہ کرے گی. الذی جعل لکم من
الشجر الأخضر نارا او ذات جن نے سبز درخت جیڑا سبز درخت ان جو آگ پیدا کر دیتی ہے آگ دی قدرت پیدا کر دیتی ہے فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ارض کے اندر دو درخت پائے جاندے ہیں دو درخت ایک ہے مرخ اور ایک ہے افار یہ دو درختوں کے بارے اندر مفسرین نے لکھے ہیں کہ مرخ اور افار درخت ان دیا سبز شاخاں ٹہنیاں اگر انہوں نے آپس کے اندر ٹکرایا جائے نا رگڑیا جائے تے اگ جل جاتی ہے جس طرح اسی ماچس کے نال اگ جلانے ہیں اس طرح سبز ٹہنیاں سبز شاخاں ان دو درختاں دیا اگر انہوں نے رگڑیا جائے آپس کے اندر انہیں تو اگ پیدا ہو جاتی ہے اگ جل جاتی ہے فرمایا او مالک او خالق جیڑا سبز درخت دے وچوں اگر انہوں ٹکرایا جائے شاخاں نو اگ پیدا کرن تے قادر ہے اور جیڑی آگ جلا کے تسی سیک دے جے تپش حاصل کر دے جے جیڑا مالک ایک تشہیر سبز درخت دیاں شاخاں دے اندر پیدا کر سکتا ہے وہ مالک تو انہوں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اس مالک نے نا اپنی قدرت کا اعلان فرمایا فرمایا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ کیا اللہ ذو الجلال و ذات نہیں جن نے پیدا کیتا آسمانانو زمینانو کس بات بے قادرین قدرت رکھن والا عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم کہ عرش والا رب چاہے جو مالک بھی اختیار والا ہے انہاں دی مثل جنہ چاہے جدو چاہے جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے اور ساریاں قدرتاں موجود نے یہ بات کہنی پڑے گی بلا وہی قادر ہے وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وہ بڑا ہی پیدا کرنے والا تے علم والا ہے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون انما امرہ صرف اور صرف ہوتا معاملہ انجدہ ہے اذا اراد شیئا جدو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے ان یقول له کن فیکون اونے واسطے صرف یہی کہتا ہے ہو جا کام ہو جاندہ ہے وہ مالک دا اختیار ایسا اختیار ہے آج بڑیاں سپر طاقتاں موجود نے بڑے طاقتاں والے موجود نے بڑے اقتدار والے موجود نے اور بڑے دعوے موجود نے اسی اس طرح کر دیں گے ایج کر دیں گے لیکن یاد رکھو جو اختیار اس مالک دا ہے انج دے اختیار والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں دا وہ مالک دا اختیار کتنا وسیع ہے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا جدو کسی چیز کا ارادہ کرے تے اج دے حکمران جنہیں سمجھتے ہیں اسی بڑے اختیارات والے ہیں اور بڑے دعوے اسی ہوئے اس طرح کر دینا اسی اس طرح کر دینا این کر دینا اس طرح کر دیں گے ایسا کر سکتے ایک ہی ذات ہے وہ عرش والے رب دی ذات ہے جندہ اینا اختیار وسیع ہے کہ وہ مالک صرف ارادہ کر کے کہتا ہے ہو جا کم ہو جاندہ ہے وہ ذات ایڈی پیاری ذات ہے فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون وہ پاک ذات ہے جن دے ہاتھ اندر ساریاں بادشاہیاں ان دے ہاتھ اندر نے
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اندے وال ہی تسی لٹائے جاؤ گے۔ اس سورہ حج قرآن اللہ دا اور اللہ دے قرآن نے اس مقام تے اعلان کر کے ایک بات کو اس طرح سمجھایا، فرمایا ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں جو ایمان لے آئے، ایمان تو بعد نیک عمل کیتے، اللہ کتھے داخل کرے گا؟ اللہ فرماندے نے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں داخل کراں گا جن دے تھلے نہراں دا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ وہ کرتا ہے جندا ارادہ کرتا ہے۔ اور ایک مقام تے اسی صورت اندر فرمایا ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جو ارادہ ہے وہی کرتا ہے۔ اور سورہ بروج دے اندر اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے بڑے پیار نال اس مالک دی صفتاں دا تذکرہ بڑے محبت دے نال فرمایا انہ هو یبدی و یعید، انہ هو یبدی و یعید، بے شک وہ مالک ہوئے جڑا ابتدا کرنے والا بھی ہے، وہ مالک ہوئے جڑا لٹان والا بھی ہے، جویں ابتدا کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، دنیا دے لے آ سکتا ہے، ایویں لٹان تے بھی وہی مالک قادر ہے، ان دے تو علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا۔ اور صفتاں کا تذکرہ کرتے کرتے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہ بخشن والا بھی ہے، محبتاں کرنے والا بھی ہے، اور عرش مجید بزرگی والے عرصہ وہ مالک بھی ہے، فعال لما یرید، فعال لما یرید، وہ کرتا ہے جندا ارادہ کر لیتا ہے، وہ مالک وہی کرتا ہے۔ اور ارادہ مالک کرے پھر ان کے خلاف نہ اس مالک کو کتے منظوری دی لوڑ ہے، نہ پوچھن دی لوڑ ہے، نہ ڈرن دی لوڑ ہے، نہ جھکن دی لوڑ ہے، نہ مشورے دی لوڑ ہے۔ وہ مالک ایک اختیار والا ہے، انہوں کسی دی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں، فعال لما یرید، وہی کرتا ہے جندا ارادہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی بیمار ہوئے، اور حالت بیماری دے اندر وہ بیماری جڑی موت کا سبب بن گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا گیا کہ کیا تانوں کسی طبیب نے ویکھیا، حکیم ڈاکٹر طبیب، کیا کسی نے دیکھے، تسی کسی نے دکھایا، کسی نے تانوں دیکھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ہاں انہیں ویکھیا، میں نے کسی طبیب نے ویکھیا، طبیب نے تے کہنے لگے اس طبیب نے کی مشورہ دیتا ہے؟ انہیں تو انہوں حالت بیماری اندر ویکھیا، اس طبیب نے کی مشورہ دیتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اس طبیب نے جنہیں منوں دیکھے انہیں مشورہ کی دیتا ہے؟ اس طبیب نے مشورہ دیتا ہے انی فعال لما ارید، اس طبیب نے مشورہ دیتا ہے انی فعال لما ارید، فرمان لگے کہ اس طبیب کا مشورہ ہے کہ انی فعال
فعل ما اريد، بے شک میں وہی کرنا جندا میں ارادہ کر لینا، اور میرے ارادے کے خلاف کوئی بالکل رک نہیں سکتا، مخالفت نہیں کر سکتا، ٹھہر نہیں سکتا اور اڑ نہیں سکتا، ضد نہیں کر سکتا، میں جو ارادہ کرا وہی کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اس مالک نے ارادہ کیتا ہے میرے بارے اندر زہر ٹائم آخری آ گیا ہے، ایک حکومت دا ٹائم آ گیا، جان دا ٹائم آ گیا، اور اس مالک کے سامنے بالکل چوچرا نہیں ہوئے گی، بالکل ہٹ درمی اور ضد بازی نہیں ہوئے گی۔ اس واسطے پر آؤ دوستو، وہ مالک ایڈا اختیار والا ہے اور ایڈیاں قدرتاں والا ہے، ایڈے تصرف والا ہے کہ ان کے سامنے کسی دی کی بچا لے کہ اکڑ جائے، اور وہ مالک دی ایڈا پیارا ہے۔ تیری ذات مولا سمیعم بصیرا، تیری ذات مولا سمیعم بصیرا، تو ہے میرے اللہ اکبر کبیرا، احد تو صمد تو شریک و منزہ، احد تو صمد تو شریک و منزہ، کرا ذکر تیرا کثیرا کثیرا، کرا ذکر تیرا کثیرا کثیرا، تو بناتے میں ناممکنان ممکن، تو بناتے میں ناممکنان ممکن ہے، انت علی کل شیء قدیر۔ ایو چیزاں جڑیاں بندہ کہندا ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکدا، مالک اندا کر کے دکھان تے قادر ہے، او بڑیاں قدرتاں والا۔ اور ایک مقام تے اللہ فرماندے نے اولیس اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ اس مقام پہ بھی اللہ اعلان کر رہے ہیں اپنی قدرت، اولم یرو، کیا انہاں ویکھیا نہیں، کیا انہاں دے علم اندر بات نہیں، انہاں اس چیز نوں ویکھیا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ نے آسمان زمینوں بنایا، ولم یعی بخلقہن، انہوں بنا کے انہوں کوئی تھکاوٹ ہوئی، وہ مالک تھکیا نہیں، اگیا نہیں، اکتایا نہیں دا، اتنا وسیع معاملہ بنا کے وہ مالک تھکیا نہیں، بے قادر نالا ان یحیی الموتى، وہ اللہ کیا اس بات قادر نہیں کہ مردیاں نو زندہ کرے؟ تے جواب دیتا بلا، ہاں ہاں اللہ تو ہی قادر ہے، بلا انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز دے قدرتہ رکھن والا ہے، اور مردے نو موئے بندے نو زندہ کرنا، فوت شدہ نو زندہ کرنا، یاد رکھو کوئی بندہ اس پر ایک اندر نہ رہے کہ شاید میں مر گیا اور میرا جسم گل گیا، سڑ گیا، ہڈیاں چورا چورا ہو گیا، کوئی چیز باقی نہیں، ریڑھ دی ہڈی اندر ایک چھوٹا جہا موڑا چنے برابر باقی رہے گا، کوئی چیز نہیں کھائے گی۔ اور اس طرح ہی سمجھو جس طرح دانا بوئیے تے پورے دا پورا پودا نکل آتا ہے، اس طرح انسان بھی اس طرح اللہ پیدا کرے گا، اور ان کی شکل و صورت اس مالک نے تے اودو بنا دیتی جدو نمونہ کوئی نہیں سی، ان تے اس مالک کے سامنے سارے معاملات نے، اور اللہ تعالیٰ نے نا ایسے بھلیکھے قرآن دیا صورتاں دیا ایتاں دے اندر کڈے، اور اس بات کا اعلان فرمایا الیس ذالک
الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ قادر نہیں؟ کیا اللہ قادر نہیں؟ اللہ سوالیہ آج پوچھا کہ اللہ قادر نہیں؟ پچھلے سارے معاملے کو بیان کر کے نا اللہ نے کہ انسان ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے انسان کہ مینو فضول ہی چھڑ دیتا جائے گا. الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وقت نہیں سی ایک نطفے دی شکل اندر رحم اندر انہوں ٹپکایا گیا. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اس نطفے تو اللہ نے تینوں بنایا بھی ٹھیک. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، فرمایا یہ جو نر بھی مادہ بھی سارے بنائے. تے او مالک جن نے سارے کام کر لے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ مردیاں کو زندہ کرن تے قادر نہیں دا؟ کہنا پائے گا اللہ تو پاک ہے، مالکہ تو اس طرح کر سکنا ہے. جواب دینا چاہیے اس آیت کا وہ مالک و خالق آمنہ لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث طویل اختصار کہ بندہ فوت ہو لگا اور بندہ فوت ہویا، فوت ہوں تو پہلے وصیت کر رہے ہیں بچیاں نو، وصیت کی کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے ہو جدو میں فوت ہو جانا مینوں جلا دیا جے، جلا کے میری راکھ بنا دیا جے، راکھ بنا کے ادھی راکھ نو سمندر ان دے اندر پانی اندر بہا دیا جے، اور ادھی راکھ انہوں جدو تیز ہوا ہے نا اس ہوا دے اندر خشکی دے اڑا دیا جے. بچیاں نے اس طرح کیتا، جدو انج کیتا نا کہ اس مالک نے پانی دے اندر وہ ذرات کو حکم دیتا تسی بھی جمع ہو جاؤ، اور وہ گرد جلان تو بعد کتنی بڑی گرد ہے اور انہوں ہوا اندر اڑایا گیا خشکی اندر، انہاں ذریعہ نو بھی حکم دیتا دوبارہ کٹھا کیتا، کٹھا کر کے انسان نو زندہ کیتا، زندہ کر کے اس مالک نے پوچھیا میں نے درس کہ ایک کام تو کیتا تے کیوں کیتا؟ جدو اس مالک نے پوچھیا ایک کام کیوں کیتا اور ہمیں جواب کو کی دیتا، اللہ تیرے ڈر دی وجہ تو، تیرے ڈر دی وجہ تو. بخاری اندر حدیث ہے آقا فرماتے ہیں اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا، اس بندے کو معاف کر دیتا. یعنی دیکھو اتنا ڈر اتنا خوف اللہ دی پکڑ تو اللہ دی عذاب تو آیا تے اللہ نے معاف کیتا. سوال یہ ہے کہ راکھ جلان تو بعد کنی باریک راکھ اور بہایا کتنے پانی اندر، اور پانی نہ جانے کتنے کتنے اس راکھ نو لے گیا. اسی طرح جڑی راکھ نو ہوا اندر اڑایا گیا ان دے ذرے آخر کتنے باریک کتنے کتنے پہنچے. اس مالک نے کیویں ذرات نو حکم دے کے اس مالک نے کٹھیا کیتا، جمع کر کے انسان بنایا، زندہ کیتا، پوچھیا، اور پھر اس مالک نے اس بندے نو معاف کیتا. جواب لے کے جڑا مالک ایک کر سکتا ہے، جڑا مالک ایک کر سکتا ہے، اس مالک دا نام یہ ہے کہ وہ مالک بدی ہے، بدی السماوات والارض ہے کہ نئے سرے تو بنان والا. اور جدو وہ مالک کسی چیز کے بارے اندر کہتا ہے ہو جا بس معاملہ ہو جاتا ہے، ان کے سامنے پھر چونچنا کوئی ایسا اٹکنا اور کسی دی ضد ہٹ درمی کوئی ایسا معاملہ پھر آڑے نہیں آتا. یہ ایت اندر اللہ نے یہ بات یہ اپنے اختیار ایک قدرت مدہ معاملہ اس مالک نے سمجھایا. فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور نال دی آیت اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
تأتینا آیات کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں انہاں لوگوں دے بارے اندر، لوگ بھی بڑے بڑے عجیب گزر گئے نا، بنان والا بھی ہوئے، مگر یاد رکھو معاملات اس طرح دے کہ لوگوں اندر طرح طرح دے لوگ موجود، طرح طرح دے اعتراض کرنے والے، گلاں کرنے والے، بڑے بڑے عجیب و غریب لوگ۔ انہاں دے بارے اندر مفسرین نے لکھے ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رافع بن حریملہ ایک انسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سونے محبوب جی تسی اللہ دے رسول جے، تو اڈا یہ دعویٰ ہے کہ دسو کہ کیا اللہ ذل جلال جڑا ساڈے نال ہم کلام ہو سکتا ہے؟ ساڈے نال کیا اللہ گلاں کر سکتا ہے کہ ساڈے نال ساڈیاں گلاں دا رب جواب دے، ساڈے سامنے مالک آئے اور ساڈے سامنے ساڈیاں گلاں دا جواب دے، یا آ کے وہ اے کہے کہ اے میرا رسول ہے؟ تے اس واسطے پھر اسی مننا گے جدو اس طرح دی بات کیتی نا تے میرے آقا جے خاموش نے، تے قرآن نے پھر اعلان فرمایا وقال الذین لا یعلمون وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیات، کیا انہاں لوگاں نے جنہاں کول علم ہی کوئی نہیں، جاہلہ نے کیا، جاہلہ نے جنہاں کول علم ہی کوئی نہیں، لولا یکلمنا اللہ، ساڈے نال رب کلام کیوں نہیں کردا؟ رب ساڈے نال گلاں کیوں نہیں کردا؟ یا رب ساڈے کول نشانی کوئی ایسی لے آوے؟ فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، انہاں تو پہلے بھی گزرے تے انہاں بھی گلاں انج دیاں کیتیاں سی، تشابہت قلوبہم، انہاں دے دل دی بات آپس اندر مل گئی۔ اللہ فرماندے نے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اسی اپنی آیتاں کھول کھول کے بیان کرنے ہیں انہاں لوگوں واسطے جڑے یقین رکھن والے، یقین پکا ہونا چاہیے کہ اللہ جویں تیری ذات سچی، تیری بات سچی، جویں تیری ذات سچی، تیری کلام سچی، جس طرح آمنہ دے لال دی ذات سچی، بات سچی ہے، پورا یقین مضبوط ہوئے گا۔ تے فرمایا اللہ نے خود یہ نشانیاں بیان ہی انہاں واسطے کیتیاں نے، بے یقینیاں واسطے بیان نہیں کیتیاں۔ یہ تفصیل اندر صحیح اللہ کو دعا ہے اللہ پاک قرآن وال سانو آن دی، قرآن نال جڑن دی، قرآن نو سمجھن دی، سنت نو جانن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اے دے مطابق ہی اللہ زندگی گزارن دی توفیق اور ہمت سعادت نال سانو ہمکنار کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو پیارا اے پاویں نہیں مانے جنیا پھر بھی ہمارا اے، کھچ دی یہ ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے، دیندی یہ لوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائیے، اساں تے تاں بھی جندڑی اے دے نہ لائیے، لبلی خدائی ویرا جولی وچ پا کے، دیندی یہ لوری شیما کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے، کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے، مینوں جو ویرا ملیا اے فضل نے رب دے، لٹ لئی
ਗਈ ਖੁਦਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਏ ਲੋਰੀ ਸ਼ੀਮਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੀਆਂ ਸ਼ੀਮਾ ਦੀ ਲੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਸੀਆਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦੇ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਏ ਲੋਰੀ ਸ਼ੀਮਾ